شروعات اس پاک پروردگار کے نام سے جس کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور انسان لا خوف علیہم ہوتا جاتا ہے۔ آپ پر سلامتی۔ دوستو، یہ جو جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں اس کا اصل لب لباب کیا ہے؟ عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ میں اپنے خالق مالک کی پہچان کروں، اس کا قرب حاصل کروں، اور جو زندگی کے آخر میں ایک حادثہ ہونے والا ہے جس کو موت کہتے ہیں، اس کا کوئی سد باب ہو، آسان ہو جائے۔ عبادت کا مفہوم اگر موت نہ ہوتی تو انسان یقین جانو عبادت بھی نہ کرتا۔ وہی خوف ہے جو ہمیں اس ذات کبریائی کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ عبادت کرتی کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے جسم کی موت، جس کو کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہاں تو کل کی کل خواہشات مر جانی ہے، وہ جو ایمرجنسی مرنی ہے وہ ایک پریشانی ہے، وہ پریشان کرتی ہے۔ اس موت کو بندوبست کرنے کے لیے، اس موت کو آسان کرنے کے لیے، جب کل نے مرنا ہے، ساری خواہشات مرنی ہے، کل نفس نے مرنا ہے، تو موت ایک حادثہ بنتی ہے اور وہ بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ تو عبادت کے لب لباب کو آپ دیکھیں گے تو عبادت کا مفہوم بھی ہے کہ آہستہ آہستہ ان خواہشات کو کم کرنا۔ جو خواہشات ہم باہر تلاش کرتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے باہر نکالنا۔ وہاں کل خواہش مرتی ہے، عبادت میں ہم آہستہ آہستہ ایک ایک خواہش کو مارتے ہیں تاکہ وہاں آسانی ہو جائے۔ اور عبادت میں ہر آدمی کا، ہر رب کے بندے نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو انسان کا ذہن یا روح یا خیال بٹا ہوا ہے، خواہشات باہر سے قبول کرتا ہے، اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، اس کو کم کیا جائے۔ ہمارے اندر وہ خیال ہی پیدا ہوتے ہیں جب ہم خواہشات کی باہر کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب ہم اس خیال کو اپنے رب کی طرف لگا لیتے ہیں تو وہی خیال اس طرف سے کم ہو جاتا ہے۔ اصل مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی خواہشات کو، دنیا کے معاملات کو دل سے نکالنا ہے۔ یہ جتنا زیادہ نکال لیں گے اتنا ہی زیادہ سکون ہوتا جائے۔ ہمارے خیالات ادھر بٹے ہوتے ہیں، ادھر لگے ہوتے ہیں۔ جب وہ موت کل نفس ذائقۃ الموت ہوتی ہے تو ہم ایک دم سے جھٹکا محسوس کرتے ہیں، یہ تو مر گئے۔ تو اسی لیے سیانے لوگوں نے پھر فرمایا کہ آپ ایسا کریں، عبادت کیا کریں تاکہ آہستہ آہستہ دنیا دل سے نکلنا، دنیا کی خواہشات دل سے نکلنا شروع ہو جائے۔ بلکہ سیانے رب کے بندوں نے تو ایسے تک فرمایا کہ جب بھی عبادت کرنا شروع کرو، اس کے دربار میں آ جاؤ یا مسلح پر آ جاؤ تو دنیا سے کٹ جایا کرو۔ مگر ایک دم سے نہیں ہوتا، اسی لیے سدا بہار عبادت کرنے کو کہا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ انسان کٹتا جائے۔ جب یہ چیزیں انسان
آہستہ آہستہ کٹ جاتا ہے تو پھر اینڈ پر جا کر وہ پہلے ہی کٹی ہوئی ہوتی ہے. جو روح خیال ادھر بھٹکا ہوا تھا وہ اپنے رب کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، تو جدھر جانا ہے ادھر پہلے ہی چکر لگاتا رہتا ہے، اس لیے اسے محسوس نہیں ہوتا. وہ موت جو ہوتی ہے وہ وصال میں بدل جاتی ہے. تو جیسے مرنا ہے آپ کی خواہشات نے ہی مرنا ہے، آپ کے نفس نے مرنا ہے. اس کو موت پہلے دینے کے لیے انسان عبادت کرتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ لوگ، اسی طرح وہ اپنے نفس کو پہلے اتنا مار لیتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ہی چلے جاتے ہیں. وہ جیسے جیسے آہستہ آہستہ مر جائیں گی خواہشات تو انسان کے لیے آگے جانا آسان ہوتا جائے. اسی لیے کہتے ہیں عبادت کرو، دھیان کرو، مراقبے کرو، جو بھی کوئی کہتا ہے وہ یہی ہے کہ دھیان سے، خیال سے، دل سے دنیا کو نکالنا. جیسے سیانے لوگوں نے فرمایا نا، کشتی پانی پہ تیرتی اچھی لگتی ہے. غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا، اگر کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے. اسی طرح دنیا میں انسان رہتا اچھا ہے، یہ جسم ہے دنیا میں رہے گا، اس کے اوپر جب اس کے اندر دنیا چلی جائے تو یہ بھی خراب ہو جاتا. خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ موت کا خطرہ. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس کے ایک اندر نہ ہونے دیں دنیا کو، تو دنیا میں گھومے پھرے، کھائے پیے، مزے کریں. یہ جسم جو ہے اس کا سب سے اہم کام تو کھانا کھانا ہی. ہم اس کو بیماریوں میں لپیٹتے ہیں اس لیے کہ ہم کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھاتے، ہم لالچ کر جاتے ہیں. زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، کھانا مکانے کے لیے نہیں، بلکہ کھانا بچے گا تو کسی اور بھی کام آ جائے گا. مگر ہم کھانے کو اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ سانس بھی نہیں آتی. جب وہ 5-7 چیزیں پیٹ میں وہ ورکنگ ہی نہ کر سکیں، ان کو سانس ہی نہ ملے گا تو آپ کی صحت کا کیا خیال رکھیں گے؟ کیسے صحت بنے گی؟ اسی لیے سارے لوگ کہتے ہیں کھانا کم کھاؤ، کچھ خالی جگہ رکھو، سانس بھی آنی ہے وہاں پہ، پانی بھی پینا ہے وہاں. مگر ہمارا کام کھانے پہ زور ہے بس. یہ چھوٹا سا جسم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کھانا ہی کھانا ہے، مگر اتنا کھاؤ کہ آپ تندرست رہیں، بری کر کر کے، چبا چبا کے کھائیں، سمجھ کے کھائیں. کہاں سے آیا، کیسے آیا، میں کھا رہا ہوں. تو اس لیے انسان کو تھوڑا سا کم کھانا چاہیے اپنی صحت کے لیے. ہم اصل میں ہر چیز میں لالچ کرتے ہیں. کوئی بھی کام ہو اسی کام کو سمجھ کر کریں گے تو پھر لالچ نہیں کریں گے کسی بھی شے کا. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو دھیان سے سمجھ کر کریں، غور کریں، تدبر کریں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں. تو وہ پھر کھائیں گے تو ضرور، مگر پھر لالچ نہیں کریں گے. جب ہم کھانے کو رب کی طرف سے سمجھ لیتے ہیں تو وہ کھانا ہمیں افادیت دینا شروع کر دیتا ہے. اگر ہم کسی کا کھانا کھائیں گے تو کیا وہ ہمارے اندر کی چوری ہمیں پریشان نہیں کرتی؟ تو اسی لیے ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے کہ میرا بندہ سکون سے رہے، اپنا حق کھائے، اپنی چیزوں کو دیکھے، کسی کو کیوں دیکھے، کسی کو کیوں کھائے. دوسروں کی طلب ہی تو پریشان کرتی ہے، طلب پوری ہوتی نہیں، پریشان آدمی ہو جاتا ہے.
جو چیز مل گئی ہے اسی کو قبول کر لیں تو انسان ایزی ہو جائے گا. تو دوستو اسی لیے ان چھوٹی چھوٹی خواہشات کو، جو انسان کا خیال باہر جا کر پریشان ہوتا ہے، اس کو اندر لانے کا نام عبادت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا نام عبادت ہے، تاکہ وہ جو خیال باہر جا رہا ہے ہمارے اندر آ جائے اور اپنے ان حقیقتوں کی پہچان کرے کہ کیسے میری سانس کہاں آتی ہے، میرے پھپھڑے کلیجی گردے کیسے اپنے آپ کام کر رہے ہیں، سانس اپنے آپ آ رہا ہے، جو خود بخود ہو رہا ہے یہی تو خدا کر رہا ہے. دل ڈک 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 کر رہا ہے، یہ کون کرا رہا ہے؟ میں تو نہیں کرا رہا. میرے پھپھڑے کلیجی دل کو تو میں تو نہیں کرا رہا اس سے کام. خون کو میں تو نہیں کہہ رہا کہ اتنی تیز بھاگو. یہ سانس کو میں تو نہیں کہہ رہا کہ سانس لینی ہے. یہ خود بخود ہے. یہ جو خود بخود ہے یہی تو خدا کے بندے ہیں. انہی پہ ہم توجہ نہیں کرتے. جو ہم خود کرتے ہیں اسی پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں خود خود ہو رہی ہیں. سانس کا لینا آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ اندر باہر آتا جاتا رہے تو ٹھیک ہے. اندر رک گیا تب بھی بندہ گیا، باہر رک گیا تب بھی گیا. تو اس سانس کو خدا کی نعمت سے اس پر بھی دھیان کیا کرے. بلکہ اس پر دھیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سوچ بچار آپ کی سانس کے ساتھ آپ کے اندر دیکھتے ہیں. جب آپ اندر دیکھیں گے تو آپ کو باہر کچھ نظر نہیں آئے. باہر ہے کیا؟ اگر میں آپ کو کہتا کہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، اگر یہاں اندھیرا ہو جائے تو کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. جب تک قدرت کی وہ روشنی، وہ لہریں سورج کی نہ پڑے، ریفلیکٹ نہ ہو اس کے اوپر، اس وقت آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو ثابت ہوا اس روشنی، اس ریفلیکشن نے مجھ پر پڑی، آپ نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں نے دیکھا، اور آپ کے اندر جب وہ گیا تو اس نے بتایا یہ فلاں جسم ہے. تو آپ نے اندر نے ہی مجھے پہچانا کہ یہ ایک وجود ہے. تو اس لیے آنکھیں نہیں دیکھتی، وہ دکھانے والی ذات دکھاتی ہے جو اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، جو اس پر روشنی ڈال رہی ہے کہ میں ایک وجود ہوں. آپ کے اندر ہی وہ سسٹم ہے سارا جو پہچان کرواتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. مگر روشنی کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کون ہے. اور اگر انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے اندر کو پہچان لیا، تو یقین جانے باہر جو وقت ہے یہ کچھ بھی نہیں. پھر تو ایسا محسوس ہوگا کہ میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو رب کا نظام ہے، سب اس کا نظام ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے سجا ہوا ہے. ہم ظاہر کو دیکھ کر بت پرستی کرتے ہیں کہ اس کی ٹوپی اچھی ہے، اس کے کپڑے اچھے ہیں، اس کا کوٹ اچھا ہے. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، اندر کو نہیں دیکھ سکتے. پہلے اپنے اندر کو دیکھیں، پھر شاید دوسرے کا محسوس ہو جائے. تو عبادت کا مفہوم جو بے لباب یہ ہے کہ دنیا کو خیالوں سے نکالنا، خیال کی محبت جو ہے یہ دنیا کے ساتھ نہ لگانا، اپنے خیال کو ادھر بھٹکنے نہ دینا،
اپنے دل میں دنیا نہ بسانا کا نام عبادت ہے، کہ یہ موت ایک دم سے ہر چیز کو ختم کرتی ہے، مگر یہ انسان پہلے آہستہ آہستہ اس کو ختم کرتا جاتا ہے، کہ اپنے جس کو کہتے ہیں اپنے نفس کو مارنا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ایک ایک برائی ایک ایک نفس کو مارتا ہے، اور موت کے وقت کل نفس مرتا ہے۔ تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات، اپنے نفس کو آہستہ آہستہ مارتے جاتے ہیں، پھر انہیں بہت بڑا جھٹکا محسوس نہیں ہوتا۔ جب خواہشات نہ رہی تو پھر سب کچھ رب کا رہا، پھر وہ یہاں رہے یا وہاں رہے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا، وہ لا خوف علیہم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رب کے پاس جانا ہے، یہاں بھی رب ہے وہاں بھی رب ہے۔ وہ مار چکا ہوتا ہے، جب دنیا کی نفسانی خواہش مر جائے تو یہاں ہے کیا؟ یہ تین چار ہی چیزیں بھی کشش تو ہے جو دنیا میں دل لگائے رکھیں۔ اگر وہ چیزیں مر جائیں، خواہش مر جائے تو آپ بڑے مزے میں ہو رہیں گے، یہاں بھی امن میں ہو جائیں گے، آگے بھی امن میں جائیں گے۔ اپنا اصل جو ہے وہ اصل کی طرف خود چلا جائے گا۔ دوستو کوشش کرتے رہیں، پورا نہیں کوئی ہوتا، آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، کل اسی وقت ہے، باقی پرسنٹیج زیادہ سے زیادہ کرے تو روح آپ کی جہاں جانی ہے وہ ایک آدھا چکر پہلے لگا لیتی ہے، خواب میں خیال میں جیسے بھی ہو۔ اس وقت ایک دم سے روح جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے۔ اگر جاگتے ہوئے عبادت کریں گے تو یہ روح جو ہے یہ نکلے گی، مگر ڈور اس کی آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گی، یہ بھی جا سکتی ہے۔ اس وقت ڈور کٹ جاتی ہے، اس وقت ڈور جاگتے ہوئے ڈور ہاتھ میں ہوتی، ڈور ہاتھ میں لے لے جاتی جائے، فکر نہ کرے۔ یہ بھی جاتی ہے، جاگتے ہوئے بھی جاتی ہے، اور اس وقت ڈور ہاتھ میں ہوتی۔ مرنے کے بعد ڈور ہاتھ میں نہیں رہتی، نیند میں بھی ڈور ہاتھ میں نہیں رہتی، جاگتے ہوئے صرف رہتی۔ نیند میں آپ کے خواب دیکھنے چلے جائیں، آپ کے بس میں نہیں، وہ خود آئے گی تو آپ کو جگا دے گی۔ موت کے بعد بھی آپ کے بس میں نہیں، نیند اور موت دونوں میں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ جیسے نیند میں آدمی کو آرام ہوتا ہے، سکون مل جاتا ہے، خیال واپس آ جاتا ہے، اندر آ جاتا ہے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ اسی طرح نیند میں جیسے وہ نکل جاتی ہے خواب دیکھنے کے لیے، پرواز کرتی ہے، اسی طرح موت کے وقت بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس وقت بھی آپ کا سب کچھ کلوز، آنکھ بند، ناک بند، منہ بند، سب کچھ بند، وہ بھی آزاد ہو کے نکل جائے گی پوری پوری۔ البتہ کاوش یہ ہے کہ اس طرز کی عبادت کرے، ایسے عبادت کرے کہ آپ کی روح آج جاگتے ہوئے برات کرے۔ جیسے فرمایا جاتا ہے کہ عبادت جو ہے یہ مومن کی معراج ہوتی، ایمان والے کی کو بلندی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر جاگتے ہوئے جائے گی اس وقت آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اگر ایک دو چکر لگا، ایک کنڈی جڑ گئی، آپ کی روح بیدار ہو گئی یا روح امر ہو گئی، وہ سنا رب تعالیٰ کی ذات ہی ہے اپنی روح کو جو امر کرتی۔ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ روح کے ذریعے سے بھی ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے پھر اس کے لیے موت بری چیز نہیں، یہ موت کا علاج ہے عبادت۔ موت کو آسان کرنے کے لیے کی جاتی ہے عبادت۔ کل کی بجائے آہستہ آہستہ خواہش مارنے کا نام ہے عبادت، رب کا قرب پانے کا نام ہے عبادت۔ آپ نے محسوس کرنا، کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، تاکہ موت موت نہ رہے، وہ عرس وصال ملاقات لگنا شروع ہو جائے۔ یہ عبادت کا بہترین مغز ہے، عبادت کی روح رب سے ملاقات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔